بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الذین لا یعلمون، اور کہا انہوں نے جو جانتے نہیں ہیں، کیوں نہیں کلام کرتا ہم سے اللہ پاک، جا کیوں نہیں لاتا تو ہمارے پاس آیت نشانی۔ لا یعلمون میں دو قول ہیں، ایک قول یہ ہے کہ یہ مشرکین مکہ ہیں کیونکہ وہ امی ہیں، اور دوسرا قول یہ ہے کہ لا یعلمون مولوی ہیں کیونکہ مولوی عادتیں جہلوں والی کرتے تھے، اور جو مولوی اس کے اپنے علم کے مقتضا پہ عمل نہ کرے، مختصر میں آپ نے پڑھا ہے وہ عالم کا لا عالم ہے، وہ جاہل کے جگہ پہ اتارا جاتا ہے۔ وقال الذین لا یعلمون ہو گیا، کیوں نہیں ہم سے کلام کرتا اللہ پاک تاتے یا نا پہ ایک بات سمجھ لو، اس پر بھی سر سید نیچری منکرین معجزات نے اعتراض کیا، یہ پینٹ پتلون سکولی کالجی یونیورسٹیز یہ کہتے ہیں کہ رسول پاک کا معجزہ کوئی نہیں تھا، یہ منکر ہے معجزات کے، سوائے قرآن کے آپ کا کوئی معجزہ نہیں تھا۔ دلیل جو لاتی ہے کہ دیکھو پورے قرآن میں مشرک بار بار مطالبہ کر رہے ہیں کہ معجزہ لاؤ، معجزہ لاؤ، معجزہ لاؤ، اللہ تعالیٰ ان کو جواب دیتے ہیں کہ ضرورت کوئی نہیں، ضرورت کوئی نہیں، ضرورت کوئی نہیں۔ اگر آپ کا کوئی معجزہ دوسرا ہوتا تو اللہ اس کا بیان کرتا، جب اللہ نے فرمایا ضرورت کوئی نہیں، جو دوسرے جواب دیے، معلوم ہوتا ہے رسول پاک کا کوئی معجزہ نہیں تھا سوائے قرآن کے۔ سمجھ تو نہیں آئی نا؟ جواب، آپ کے کئی معجزات قرآن سے ثابت ہیں، قرآن کے علاوہ آئیں گے میں نشاندہی کروں گا۔ او شک کامر قرآن سے ثابت ہے، اور کئی معجزات ہیں، قرآن والا معجزہ قرآن کے علاوہ بھی، اور آپ کے دوسرے معجزات تواتر سے ثابت ہے، اس لیے مطلقاً معجزات کا انکار کفر ہے۔ تفاصیل احاد میں اگر کوئی انکار کرے وہ الگ بات ہے، لیکن قدر مشترک متواتر تواتر سے ثابت ہے۔ جہاں قرآن کریم میں یہ انداز ہے آیاتن، تو ایک لفظ اگر آپ رکھ لیں یہ سب اس طرح کی آیتیں حل ہوں گی۔ آیاتن سے مراد کوئی معجزہ نہیں، مطالبہ کوئی معجزہ نہیں، فرمائشی معجزہ، کوئی معجزہ کا مطالبہ نہیں، کس کا؟ فرمائشی۔ کیا فرمائشی سمجھتے ہو کہ نہیں؟ معجزہ خاص کا مطالبہ، ترقا فی السما، وہ کہتے ہماری جو فرمائش ہے نا، آسمان پہ چڑھ، مکے کو تیرا سونے کا گھر ہو، مکے میں نہر جاری ہو، انگوروں کے یہ خاص کر فرمائشی معجزہ۔ تو جہاں جہاں بھی قرآن میں آیا تو وہاں مراد کیا ہے؟ نوع من الآیا، اور وہ آیت مقترحہ فرمائشی معجزہ۔ اسی طرح کہا انہوں نے جو ان سے پہلے تھے، مثل ان کے قول کے یہ تشبیہ ہے فی الاناد فی العمج والاناد اذرو المعانی مثل قولہم، جیسے یہ ضد کی وجہ سے اور اندھا پن کی وجہ سے مطالبہ کر رہے ہیں، اسی طرح پہلے بھی اندھے اور ضدی تھے، انہوں نے بھی مطالبے کیے۔ تشابہت قلوبہم، ایک جیسے ہو
گئے دل ان کے ضد و اناد میں. قد بینا الآیات، جواب شبہ ثانی، تحقیق ہم نے بیان کی ہیں نشانیاں واسطے قوم کے یوقنون جو یقین لانے والی ہے. ہم نے ان کے لیے بڑی نشانیاں، یوقنون بمانا معترفین منیبین، جن کے شکی مزاج نہیں ہیں ان کے لیے بڑی نشانیاں ہیں. بے شک ہم نے بھیجا آپ کو بالحق کے ساتھ حق کے ان علامات میں سے ایک آپ کا وجود باوجود ہے، دوسرا آپ کا پیغام بھی ہے ساتھ حق کے، خوشخبری سنانے والا، ڈر سنانے والا. بلا تسأل عن اصحاب الجحیم، بلا تسالو نہیں سوال کیا جائے گا تجھ سے جہنم والوں کے بارے میں، ان اصحاب الجحیم کہ کوئی مانتا ہے یا نہیں مانتا. آپ سے سوال نہیں ہوگا کہ فلانا کافر بغیر کلمے کے جہنم میں کیوں چلا گیا، یہ سوال ہوگا حاجی عبد الوہاب سے، یہ سارے سوال ہوں گے ریونڈ والوں سے کہ فلانا ہندو کیوں چلا گیا. اللہ نے فرمایا آپ پریشان نہ ہوں، لا تسألو عن اصحاب الجحیم. اور وہ کیا کہتے ہیں؟ ہم سے پوچھا جائے گا، کہتے ہیں کہ نہیں؟ تو اگر ایک ایک کافر کا کیس ایک ایک ریونڈی کے گلے میں ڈال دیا جائے تو ریونڈی تو ایک بھی جنت بھی نہیں جا سکے گا. ایک ایک کافر کا ان کو سمجھاؤ، ان کو کہو اتنے کافر ہیں، ایک کافر جہنم میں جا رہا ہے، FIR ریونڈ پہ کٹی ہوئی ہے، ایک تبلیغی دو، یہ بتاؤ تبلیغیا یہ جہنم میں کیوں گیا؟ تو کھا کھا کے ایسے ترنڈا بن گیا جو جہنم میں کیوں گیا؟ اللہ ہم سے غلطی. اللہ فرمائے کہ انہ من یأت ربہ مجرما فنجزی جہنم. جا لو جا تو ان کو کہو اے ٹھیکہ نہ اٹھاؤ، ٹھیکیدار نہ بنو، فلانا کافر مر گیا، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی. اوئے تم سے پوچھ گچھ ہوگی پھر تمہاری تو خیر ہی نہیں. امریکہ، برطانیہ، روس، چائنا، ایک ایک کافر کا کیس FIR ریونڈ والوں پہ درج ہو جائے، کوئی ریونڈی جنت میں جائے گا؟ جیسے ان کو کہو اتنی بڑا بھار نہ اٹھاؤ، ذمہ داری نہ اٹھاؤ. پوری عجیب بات ہے، رسول کی ذمہ داری نہیں، لا تسأل عن اصحاب الجحیم، اور ریونڈ والوں کی ذمہ داری ہے. کمال نہیں؟ یہ قرآن نہیں ہے؟ تو اس کو ذرا پڑھو. اگر ہندو مر جائے نا انہیں افسوس لگتا ہے، مسلمان مر جائے تو نہیں. ایک کافر بغیر کلمے کے چلا گیا، اچھا رہ گئی ہے، بغیر کلمے کے چلا گیا اچھا رہ گئی ہے. تمہارے لوٹوں بستروں سے تو بچ گئی ہے نا، ورنہ ادھر بھی آ جاتا تو مسلمان تو اسے نہیں بننا تھا. وہ باروں بار بیچارہ گیا، عیش عشرت کرتا رہا. تمہارے ساتھ آتا تو کون سا اس نے اسلام کا قلعہ فتح کرنا تھا؟ اس نے یہی پڑھنا تھا اللہ خالق کے، اللہ مالک کے، اللہ رازق کے. دکان سے کچھ نہیں ہوتا، مکان سے کچھ نہیں ہوتا، تعویذوں سے سب کچھ ہوتا ہے. ہاں عاملوں سے سب کچھ ہوتا ہے، قبروں سے سب کچھ ہوتا ہے. مراقبے سارے، مردے سارے زندہ ہیں، سنتے بھی ہیں، دیکھتے بھی ہیں، انگوٹھے پکڑتے بھی ہیں، کفن چینتے بھی ہیں. ہاں نمازیں بھی پڑھتے ہیں، وہاں پر روٹیاں بھی دیتے ہیں. فلانا آیا، اس نے کہا یا رسول اللہ میں مہمان ہوں آپ کا، میرا کرایہ ختم ہو گیا. رسول پاک نے اشرفیوں کی تھیلی دی، فرمایا کرایہ لے لے. ہاں نصاب میں لکھا ہوا ہے. دوسرا آیا، اس نے کہا میں بھوکا ہوں، روٹی کوئی نہیں، ہفتے کا مہمان ہوں. آپ نے اس کو 2 چپاتیاں دیں، 2 ڈے اور ایک کھایا. دوسرا اٹھا تو ساتھ رکھا ہوا تھا چپاتی ساتھ رکھی ہوئی تھی. یہ دین ہے. واہ، اس دین کی دعوت ہے. یہ نبیوں والا دین ہے. اور مردوں سے روٹیاں مانگنا نبیوں والا دین ہے. پانی کرایہ اشرفیاں مانگنا نبیوں والا دین ہے. عجیب بات ہے. لا تسألو عن اصحاب الجحیم.
نہیں سوال کیا جائے گا تجھ سے میرے پیغمبر جہنم والوں کے بارے میں، ان پہ افسوس کرنے کی ضرورت نہیں، تیرا کام ہے مسئلہ سمجھانا، جو جاتا ہے جہنم میں جانے دے، اس پہ افسوس اور فکر کرنے کی ضرورت کوئی نہیں۔ وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ، لَن تَرْضَىٰ، ہرگز نہیں راضی ہوں گے تجھ سے یہود اور عیسائی نصرانی، حتیٰ تتبع ملتہم، حتیٰ کہ پورے طور پر تو اتباع کر ان کی ملت کی۔ قل ان ھدی اللہ، اللہ نے فرمایا ان یہودیوں نصرانیوں سے امید نہ رکھنا میرے پیغمبر، یہ تب راضی ہوں گے کہ تو ان کا مرید بن جائے، ان کی چیز مان لے، ان کا پورا مذہب مان لے، ان کے احوا کے مطابق چل لے، تب یہ راضی ہوں گے، ورنہ یہ راضی نہیں ہوں گے۔ آپ بھی ذہن میں رکھو، یہ ہمارے حکمران اور لبرل روشن خیال المرتدین طبقہ یہی کہتا ہے امریکہ خوش کرو، برطانیہ اسرائیل کو خوش کرو، اور تاکہ وہ راضی ہو جائیں۔ اللہ نے فرمایا وہ راضی تب ہوں گے کہ تم اعلان کر دو یہودی ہونے کا یا عیسائی ہونے کا، جب تک یہ اعلان نہیں ہوگا۔ اب ان سے بھی پوچھو نا، یہ جو بیٹھے ہیں انہوں نے شکلیں بھی یہود و نصارہ والی بنائی، نیچے جو چھکے شلوارے ہیں وہ بھی یہود و نصارہ والی، رہن سہن بھی یہود و نصارہ والا، تاکہ راضی ہو جائیں۔ نہیں، جب تک مسلم کا نام ہے، ابھی یہ سوچ رہے ہیں کہ اسلامی جمہوریہ کا اسلام کا نام مٹانا چاہیے، یہ ذرا وسعت ہونی چاہیے ذہن میں، اسلامی لفظ نکالنا چاہیے۔ تو کئی ایسے ہیں بے ایمان اندر سے پکے کافر ہو چکے، پکے، اوپر مجبوری ہے۔ یہ غامدی کا خود اپنا بیان ہے، یہ غامدی شیطان اس قسم کے اور دوسروں کا، اور کئی ہمیں ملتے ہیں۔ وہ غامدی تو نرا لبرل ہے، پورا بے ایمان، وہ خود کہتا ہے، بندوں سے پوچھا، میں نے اسے کہا کہ تیرا جو نظریہ ہے اسلام کے متعلق، تو اگر مسلمان کا لفظ استعمال نہ کرے تب بھی کوئی فرق نہیں پڑتا۔ تو وہ کہتا ہے کہ اس کا مطلب ہے کہ تو یہ کہنا چاہتا ہے کہ میرا جنازہ بھی نہ ہو، یعنی اندر سے پورے بیزار ہو چکی، اوپر بھئی جنازہ ہوگا لوگ کہیں گے بھی چودھری کا جنازہ ہے، تو جنازے پڑھوانے کے لیے اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کر رہے، ورنہ اندر ایک ہی چیز ہے۔ لیکن اس سے بھی یہود و نصارہ راضی نہیں ہوں گے جب تک پورا یہودی ہونے کا اعلان نہ ہو یا عیسائی ہونے کا اعلان نہ ہو۔ آج بھی اسی طرح ہے، ہر مذہب اپنے ملت میں پکا ہے، خراب صرف مسلمانوں کو کیا جا رہا ہے، یہودی بھی پکے، عیسائی بھی۔ اور یہ جو تمہارے ہیں للڑوں کو ساتھ ملانے والے، اور اہل بدعت سے ختم بخاریاں نہیں پڑھواتے، اہل بدعت آ رہے جلسے نہیں کرواتے ان سے، کبھی ان سے آپ نے پوچھا ہے؟ ان کو بھی کبھی بدعتیوں نے دعوت دی ہے بھی تو بھی آ؟ میری معلومات یہ نیچے گھستے ہیں بیچارے نفاق کے مریض، نیچے بدعتیوں کے نیچے پڑنا یہ سعادت سمجھتی، یہ وہاں جاتی، لیکن ان سے ذرا پوچھو بھائی انہوں نے کبھی بلایا ہے آپ کو ختم بخاری کے لیے؟ ان بدعتیوں نے یا کسی اعزازی تقریب کے لیے تم یہ کیا ان کو ذرا خوش کرتی ہیں، اور ان کو بتاؤ لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع، صحیح للڑ ہونے کا اعلان کرو تب وہ راضی ہوں گے۔ اوپر اشاعتی تے اندر بالکل بغیرتی، اس سے وہ راضی نہیں ہوں گے، اپنا وقار بھی ختم ہوگا، اپنا نظام بھی ختم ہوگا۔ اس لیے خبردار، اہل بدعت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ مذہبی بدعتی سے ختم بخاری پڑھوانا ایسے ہے جیسے خنزیر سے دودھ طلب کرنا ہے۔ بلن ترضى عنك اليهود ولا النصارى، ہرگز راضی نہیں ہوں گے۔ ترضى عن، آج کل پتہ نہیں کیا یہ اہل بدعت
کے ساتھ جوڑ پیار محبت جنازے سارا کچھ نانی بیڑا ایک کر کے کہتے کیا ہیں؟ یہ بصیرت اور سیاست ہے. ماشاءاللہ اگر اس کا نام بصیرت اور سیاست ہے تو اللہ جانے بے غیرتی کس چیز کا نام ہے. ہاں بھائی، اور بے حیائی اور بے دینی کس چیز کا نام ہے؟ بلن ترضا عنکل یہود ولن نصارا حتی تتبع ملتہم قل ان ھدی اللہ، فرما دیجئے میرے پیغمبر بے شک راہ اللہ والی ہو والہدا، وہ صرف وہی ہدایت ہے. ان ھدی اللہ کیا معنی میں نے کیا؟ انا ھدی اللہ بے شک راہ اللہ والی، راہ اللہ والی یعنی قرآن ہو والہدا، صرف وہی ہدایت ہے اور کوئی ہدایت نہیں. قرآن ہی ہدایت ہے اور کوئی ہدایت نہیں. بلا ان اتبعت آباءہم، اگر تو نے، یہ زجر ہے، نبی کریم علیہ السلام کی تربیت ہے، اللہ نے پیغمبر کی بھی تربیت کی. فرمایا بلا ان اتبعتہم، اگر تو نے اتباع کی ان کے احوا کی. ابن کثیر جہاں لکھتا ہے فیہ تحدید وبعید شدید للامت، فیہ تحدید وبعید شدید للامت ان اتباع الطرائق الیہود والنصارى بعد ما علموا من القرآن والسنہ. فی یہ تحدید، قرطبی نے بھی اس کے قریب لکھا بعید شدید للامہ ان اتباع طرائق الجہود والنصارى. سمجھ گئے یا نہیں؟ یہود و نصارہ کے طرائق کی اتباع پر اللہ نے شدید وعید کی ہے. مطلب کیا ہے؟ اتباع کا خطاب پیغمبر کو ہے، مراد امت ہے، اور امت کو بتایا گیا احواءہم، ان کی خواہشات کی اگر پیروی کی بعد اس کے کہ تیرے پاس علم آیا، علم سے مراد قطعی علم ہے، نہیں ہوگا تجھے یہ ثمرہ اتباع اللہ کے عذاب سے کوئی بچانے والا نہ کوئی امداد کرنے والا، تجھ پہ بھی اللہ کا عذاب آئے گا. ایک بات ذہن میں رکھ لو، یہود و نصارہ اور کھلے کافر ان کا اتنا سخت حکم نہیں ہے جتنا مبتدع اہل بدعت کا حکم سخت ہے. سمجھ رہے ہو میری بات؟ یہودی کی عیادت کر سکتے ہو، دنیاوی امور میں بائیکاٹ نہیں ہے، اور بدعتی کی بیمار پرسی نہیں کر سکتے، عیادت نہیں کر سکتے. سمجھے کہ نہیں؟ یہود و نصارہ میں سے کوئی مر گیا، ان کے گھر والوں کو تسلی دے سکتے ہو، جس کو آپ تعزیت کہتے ہو. ان کے گھر والے یار وہ چلا گیا، افسوس ہوا ہے ہمیں بھی اس کے جانے کا، دل میں رکھو بغیر ایمان کے چلا گیا. لیکن زندیق اور بدعتی کی تعزیت بھی نہیں کر سکتے، حرام ہے. یہ مصیبت ہے کہ یہ لوگوں کو پتہ نہیں کہ جو کھلے کافر ہے، یہود نصارہ ہندو سکھ مجوسی، یہ کافر، ان کے احکام اتنے سخت نہیں ہیں بنسبت اہل بدعت زنادقہ کے. اس کی وجہ یہ ہے کہ جو کھلا کافر ہے اس کے ساتھ ظاہری تعلقات میں اشتباہ نہیں ہے، اختلاط اور تلبیس نہیں ہے. پتہ ہے وہ کافر ہے، یہودی ہے، نصرانی ہے. اور جو اہل بدعت ہے ان کے ساتھ اختلاط میں پورا دین میں اشتباہ ہے، دین میں تلبیس ہے. پتہ نہیں آپ کو سمجھ بھی آئی ہے کہ نہیں؟ عوام الناس کا پورا عقیدہ خراب ہو جاتا ہے. اور یہی وجہ ہے کہ جو آج اختلاط ہو رہا ہے
خصوصاً ہمارے پنجاب میں اور ہر جگہ پہ وہاں زیادہ ہے، تو جو اختلاط ہو رہا ہے اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا جہاں اختلاط ہے تو اب وہاں پر دیکھ لے 30 32 مساجد اشاع توحید کی چلی گئی، کیونکہ جب تم ایک چیز ہو کٹھے ہو تو عوام تجھے ہی کہتی ہے، پھر ہمیں ایسے مسئلے پہ لڑاتی، اگر ایک ہو تو پھر لڑنا چھوڑ دو۔ اور میں کہتا ہوں یہ حیات ممات اگر فروعی مسئلہ ہے یا ان لڑڑوں کے ساتھ ہمارے فروعی اختلافات ہیں تو پھر لڑائی چھوڑ دو، پھر تو تم سب سے بڑے مجرم ہو۔ انتشار بین المسلمین، افتراق بین المسلمین کے مرتکب ہو، صرف تم نہیں ہو۔ اگر لڑڑوں کے ساتھ ہمارے اختلاف ہے نا فروعی، پھر سب سے بڑے مجرم مولانا حسین علی تھے۔ انہوں نے کیوں الگ کیا؟ شیوخ تھے ہمارے، وہ مسلمانوں سے لڑتے رہے، ان کے مقابلے میں جماعتیں بنائی، تو پھر تم مجرم ہو، وہ ٹھیک ہے۔ ہم ان کے ساتھ فروعی شروعی نہیں سمجھتے، ہمارے ان کے اختلاف اصولی ہیں، وہ مشرک ہیں، ہم موحد ہیں، وہ بدعتی ہیں، ہم اہل سنت ہیں۔ خدا کی قسم، ورنہ تو اگر آج یہ بل پر ثابت ہو جائے نا، جس طرح تمہارے مولوی کہتی ہیں فروعی مسئلہ، چھوٹے موٹے اختلاف، وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، پھر مسلمانوں کو آپس میں لڑانے سے بڑا گناہ کوئی نہیں، پھر سارے اکٹھے ہو۔ یہ عجیب بات ہے، مسجدوں کا جھگڑا ہو تو وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں، امامتوں کا جھگڑا ہو وہ الگ ہیں، یہ الگ ہیں، اور جب بات مسئلے پہ آئے وہ جی ہم فتویٰ نہیں لگاتے، وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان۔ اگر فتویٰ نہیں لگتا اور وہ بھی مسلمان ہے، تم بھی مسلمان ہو، پھر تم سے بڑا فراڈی دنیا میں کوئی نہیں۔ تم نے امت میں افتراق کیا، امت کے دو ٹکڑے کیے، پھر الگ مسجدیں کیوں، مراکز کیوں، تنابز بالالقاب کیوں، آپس میں لڑائیاں کیوں؟ پھر سارے مل جاؤ نا۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ بھی آ رہی ہے کہ نہیں؟ اس بات کو ذرا سمجھو۔ اور میں اپنی بات کرتا ہوں، ہم نے یہ فروعی سمجھ کے زندگی نہیں برباد کی، ہم نے دلائل کی روشنی میں سمجھا ہے کہ وہ مشرک ہیں، ہم موحد ہیں۔ اوے چپ تو بے وقوف پلید چیز کا نام دورہ تفسیر میں اٹھایا، عقل بھی ہو۔ نجس العین کا نام اٹھایا دورہ تفسیر میں، ادھر قرآن سامنے رکھے۔ ہاں بھائی یہ ڈالو بھائی۔ اب آؤ، اگر ان کو سمجھاؤ اپنے مولویوں کو، اگر فروعی ہیں تو پھر ٹھیک ہے مل جاؤ، فروعی سمجھ کے وہ بھی مسلمان ہم بھی مسلمان، وہ بھی اہل سنت ہم بھی اہل سنت۔ جب تک زندہ ہوتے ہیں تو ان کو بدعتی کہتے ہیں، مشرک، جب مر جاتے ہیں اولیاء اللہ بن جاتی۔ عجیب مسئلہ ہے، تو پھر یہ دو رنگی چھوڑ دے، یک رنگ ہو جا۔ یہ اپنے ساتھ بھی دھوکہ ہے، ان کے ساتھ بھی دھوکہ ہے، تو صاف فیصلہ کرو۔ نہیں فروعات ہیں، ٹھیک ہے جی، ہم بھی چلو نظر ثانی کر لیتے ہیں، تو پھر کیوں بیچارے پیروں کو خراب کرتے ہو؟ کیوں ان کو پھر بیعت شید کرو، کھاؤ پیو، کھا دیا پی دیا، اگلا جہان سے دور ہے۔ ورنہ جو طریقہ منافقت کا والا ہے، اللہ نے جہاں قانون ذکر کیا وَلَن تَرْضَىٰ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَىٰ حَتَّىٰ تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَىٰ۔ فرما دیجئے میرے پیغمبر، سبحان اللہ، اس آیت کو ذرا سمجھو۔ بے شک راہ اللہ والی وہی راہ ہے اور کوئی راہ نہیں، ہدایت اللہ والی، اور اللہ والی ہدایت کیا ہے؟ نُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ
ان ھذل قرآن یہدی للتی ہی اقوم، اللہ والی ہدایت قرآن ہے، والہدی میں حسر ہے۔ اللہ فرماتی ہیں ہدایت تو ایک ہی ہے جو پکا رہنا ہے، وہ قرآن ہے، قرآن سے ہٹ کر کوئی ہدایت نہیں۔ مثلا تمہیں نہیں سمجھ آئی، ہدایت صرف قرآن ہے، قرآن سے ہٹ کر کوئی ہدایت نہیں۔ اور قرآن والی ہدایت کہتی ہے اہل باطل سے بائیکاٹ رکھنا ہے، اس کے علاوہ کوئی راہ ہدایت والا نہیں۔ اگر بصیرت نام رکھا دیوسیت ہے، سیاست نام رکھا بے غیرتی اور ضد کا ہے، قرآن جو نری ہدایت ہے وہ کبھی کسی مشرک اور کسی اہل باطل سے مذہبی جوڑ رکھنے کی وہ اجازت نہیں دیتا، یہی ہدایت ہے۔ خبردار کسی کالا ملا وہ بھی ہدایت نہیں، کالا پیر مشرب پیر حجت نہیں، کالا فلاں اقوال العلماء لا یحتج بها، الدین یعرف لا یعرف بالرجال والرجال یعرف بالدین، ولا ان اتبعت اهواءهم، اگر تو نے تابع داری کی ان کی خواہشات کی بعد اس کے کیا پہنچا تیرے پاس من العلم، علم یعنی قرآن والی ہدایت، قطعی ثابت بالواحج، قطعی علم آیا نہیں ہوگا تیرے لیے اللہ سے کوئی۔ یہ اللہ نے تمہیں اور ہمیں سمجھایا، خطاب پیغمبر کو کیا تاکہ تمہیں پگڑیاں نظر آئیں تو مروب نہ ہو جاؤ، بڑے بڑے بزرگوں سے مروب نہ ہو جاؤ۔ اللہ نے اپنے نبی کو فرمایا میرا پیغمبر اگر تو نے بھی ان سے جوڑ رکھا تو تجھے بھی ایسا پکڑوں گا کہ تو بھی میری پکڑ سے بچ نہیں سکتا۔ جب پیغمبر کو خطاب کیا میں بچ جاؤں گا، جب ملا بچ جائے گا۔ ہاں پگڑیاں شگڑیوں کا روب نہ ڈالو، نہ پیٹوں کا، نہ پگڑیوں کا، نہ جبوں کا، نہ کبوں کا، نہ اوپر کا، نہ نیچے کا، نہ القاب کا، نہ خطاب کا، نہ اور کسی کتاب کا۔ مالک من اللہ من ولی ولا نصیر،